أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس جگر گوشہ حضور خواجہ فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قبلہ خواجہ عامر پری صاحب کوریجہ دامت برکاتہ العالیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، یہ ہماری سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے اور رب کی رحمتوں کے نزول کی ضمانت ہے کہ ہمیں رب کائنات نے کھیل تماشے کی بجائے آج کی شب میلاد میں اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کے جشن میں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ حضرات مکرم، رات بہت بھیگ چکی ہے اور یقیناً تھکاوٹ سے آثار بھی کشیدہ۔ مجھے آپ سے اجازت پا کے ابھی ملتان پہنچنا ہے اور کل صبح بہاولپور اور بہاولپور سے پھر راجن پور۔ یہ تو ابھی آنے والے ایک دن کی آپ کو مصروفیت بتا رہا ہوں۔ مجھے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی اور میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ نائب انگریزی میں جیسے پریزیڈنٹ ہے تو وائس پریزیڈنٹ، ایڈیشنل کا لفظ بھی، ڈیپٹی کا لفظ بھی، اسسٹنٹ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال نائب کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مانگو وہ دیتا ہے۔ تو کس نے کہا ہے کہ اللہ کو پکارو وہ نہیں سنتا؟ کس نے کہا ہے کہ اس سے مانگو وہ نہیں دیتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے جو اس کی موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے، تو اگر اس کو پکار لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ اسی نے اپنا نائب بنایا ہے۔ حضرات محترم، ایک بات اور بھی ہے، انسان چونکہ اللہ کا نائب ہے تو اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہے، تمام دوسری مخلوق سے اعلیٰ، اشرف، افضل ہے۔ اب یہاں پہ ایک الجھن ہے، وہ کیا؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان ایک فزیکل ایگزسٹنس، ایک جسمانی وجود کا نام ہے، جو چوپایا نہ ہو، دو پاؤں پہ چلتا ہو، جس کی دم بھی نہ ہو، جس کی شکل ہم جیسی ہو، وہ انسان ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا تو انسان ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو انسان نہیں۔ انسان تو ہے نا، کافر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، گناہگار، سیاہکار ہے، وہ بھی انسان تو ہے۔ اب انسان اشرف المخلوقات ہے تو ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے، کسر پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر بھی فرشتوں سے افضل ہے؟ کیا فاسق و فاجر، کیا بدکار، وہ بھی فرشتوں سے اعلیٰ، اشرف، افضل ہے؟ حضرات محترم، چونکہ مسئلہ ذرا باریک ہے اور رات کے 2 بجے میرا خیال ہے کہ زیادہ باریک باتیں کرنی نہیں چاہیے، نیند سے آدمی کے حواس وہ پوری طرح کارگر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال میں ایک مثال دوں تو شاید بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے دنیا کا سب سے لذیذ، سب سے اچھا، سب سے مزیدار پھل کون سا ہے، تو ہر آدمی کی اپنی پسند ہے۔ لیکن میں ملتان سے آیا ہوں اور ملتان مشہور آموں کے لیے، ویسے تو میرا خیال ہے کہ مظفر گڑھ کا ضلع اور ضلع رحیم یار خان وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن بہرحال آموں کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر پھل آم ہے تو اس میں کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟
صرف ایک مثال ہی دینی ہے، کسی کی اپنی پسند ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرض کیا دنیا کا سب سے بہتر پھل آم، اور آموں کی بڑی ویرائٹی ہے، چونسا، پھر سفید چونسا، کالا چونسا، سمر، پھر انور اٹول، وہ دسہری، سندڑی، مالدہ، سرولی، لنگڑا، بہت سے قسمیں ہیں۔ تو سب سے اچھا آم کون سا ہے؟ تو فرض کیا کہ سب سے اچھا آم رٹول ہے۔ ہم نے فرض کیا سب سے اچھا پھل آم ہے، سب سے اچھا آم رٹول ہے، تو اگر میرے گھر پر اس کے صحن میں رٹول کا درخت ہو اور گرمی کا موسم ہو، اس پہ پھل لگے ہوں، اور میں کہوں کہ میرے صحن میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہیں، تو اصولی طور پر میں نے بات صحیح کہی، کیونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ دنیا کے سب پھلوں سے بہتر پھل آم اور سب آموں سے بہتر آم رٹول۔ تو اب رٹول کا درخت ہے تو اس پر جو پھل لگے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں یہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے۔ اب اتفاق سے آپ ملنے آئے تو میں نے آپ سے کہا کہ جناب میرے صحن میں جو درخت ہے اس کے پھل تمام پھلوں سے بہتر۔ آپ نے کہا ذرا کاظمی صاحب کی ٹانگ کھینچنی چاہیے۔ آپ نے کہا جی ذرا وہ ہم درخت دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آئیے دیکھ لیجیے، میں لے چلا۔ آپ گئے، آپ نے نگاہیں دوڑائی اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک ایسا دانہ تلاش کر لیا جس میں کیڑے پڑے ہوئے، آپ نے وہ توڑ لیا، میرے پاس لے کے آئے۔ جی آپ کہہ رہے تھے کہ اس درخت کے جو پھل ہیں دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، یہ دانہ میں نے اسی درخت سے توڑا ہے، بتائیے یہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے؟ میں نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ تو گڈھیری سے بھی بہتر نہیں ہے، باقی پھلوں کی کیا بات ہے؟ یہ تو ظاہر ہے اس میں کیڑے پڑے ہوئے تو نہیں چوسا جا سکتا، کھانے کے قابل نہیں ہے، تو آپ خامخواہ مجھے پریشان نہ کریں۔ کہنے لگے نہیں پریشان کرنے کی بات نہیں، اچھا چلے میں کوئی دوسرا دانہ لے کے آتا ہوں۔ وہ گئے، پھر جناب نگاہیں دوڑاتے رہے، تلاش کرتے رہے، ان کو ایک دانہ ایسا نظر آیا جس پہ طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، وہ توڑ کے لے آئے۔ جناب یہ بھی میں نے اسی درخت سے توڑا ہے، بتائیے دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ میں پریشان، بھائی وہ اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، یہ گلا ہوا ہے، آپ میری مولا اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تیری کاریگری کا شاہکار، تیری صنعت کا نمونہ، اور پھر اسی قرآن میں تو فرماتا ہے کہ انسان خسارے کا سودا کرنے والا، انسان مال کی محبت میں بڑا پکا، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، انسان ضعیف ہے، کمزور پیدا کیا گیا، انسان بڑا کم حوصلہ ہے، انسان بھیجنے والا کوئی اور ہوگا، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہوگا، اور جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہوگا، یہ تینوں علیحدہ ہوں گے۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو العالمین کی طرف، تمام جہانوں کی طرف، ساری خدائی کی طرف، تمام موجودات کی طرف بھیجا، تو ماننا پڑے گا کہ بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہے، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہے۔ تو پھر آقا کریم کوئی اور ہے، یہ کائنات کوئی اور ہے۔ میرے آقا کریم کو اس کائنات کے عموم میں شامل مت سمجھو، یہ اس سے ماورا ہے، بالاتر ہے، علیحدہ ہے۔ یہ بات ذرا بھاری بھرکم ہے، ذرا ہضم کرنا مشکل ہے۔ ایک دلیل اور دے دوں آپ کو، یہ تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ محتاج ہے۔ ظاہر ہے کون ہے جو اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، بے شک تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج، اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس نے یہ بتایا کہ رحمان و رحیم تو میں ہوں، لیکن العالمین کے لیے، تمام کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کو میں نے اپنے محبوب کے پیکر میں ڈال دیا، اپنے محبوب کی صورت میں مجسم کر دیا۔ میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ میری معلومات کے مطابق آج تک کوئی طبقہ، کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہو لیکن اس نے آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار کیا ہو۔ ہر ایک مانتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ آقا کریم مجسم رحمت ہے۔ اب ذرا سوچئے، دراصل یہ نقطہ جس کی سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ پھر خلفشار کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر اگر مگر تو ظاہر ہے پھر مذاق تو اڑنا تھا۔ ماشاءاللہ کیا بلند نگاہی ہے، کیا ان کے جناب ہمت ہے، کیا عزم ہے، کیا ارادے ہیں۔ ذرا سوچو، وہ آگ جہاں پر پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے، چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے کہ میں وہ آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشن راہ ہے۔
اس نے کہا کہ میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کو نہیں بجھا سکتے، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو یہ پانی کے چند قطرے آگ بجھا تو نہیں سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی کا راستہ چھوڑ دیں، اچھائی اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں، ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے، ممکن ہے اسی طرح ہر طرف برائی رہے، خرابی رہے، بدعنوانی رہے، حرام خوری رہے، بدکاری رہے، ممکن ہے کہ اچھائی اور بھلائی کا پتہ بھی نہ چلے۔ ویسے میرا یقین ہے کہ نہیں، پتہ چلتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا، فہرست تو بنے گی نا۔ وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی اور اچھائی کے چراغ جلانے والے تھے۔ ہم اپنا نام کس فہرست میں داخل کرانا چاہتے ہیں، ہمیں اس حساب سے اپنے لیے راہ عمل کو چننا چاہیے۔ یہ شب میلاد، آقا کریم رب کائنات کی آمد کے لمحات وہ قریب آنے والے ہیں۔ حضرات مکرم، جب ہم رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، جھولی پھیلائیں گے، مولا تو نے وہ ہستی عطا فرمائی جس کی خاطر تو نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، تو ایسی صورت میں میرے مولا ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہم آقا کریم کی سیرت مبارکہ کو اپنا سکیں، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکیں، آپ کی تعلیمات کو مولا ہم حفظ جان بنا سکیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کی محفل کا جو پیغام ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ لوگوں نے اس یہودی سے کہا کہ یار تو بھی بڑا ہی محروم القسمت ہے، جنید بغدادی جیسی ہستی کے پڑوس میں اتنا عرصہ رہا لیکن تیرے دلوں پہ مہر لگی رہی، تو نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جنید بغدادی نے کیا جواب، وہ اس یہودی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر حضرت جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میری اتنی اوقات نہیں، اتنی سکت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو اپنا سکوں، اور اگر اسلام وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو تو مجھے اسلام کی کوئی خواہش نہیں، میں یہودی بھلا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کا واقعہ ہے، آج سے سینکڑوں برس پہلے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ آج کے مسلمانوں سے ہزاروں گنا بہتر تھے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کے، حدیث دیکھ کے، اگر کوئی اسلام کی صداقت کا، سچائی کا، ایتھینٹسٹی کا قائل ہونے لگے، ہمیں دیکھ کے یرک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں مجھے نہیں ہونا مسلمان۔ تو آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ ہم کیا بھلائی کر سکتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ۔ ہم ایسا طور طریقے اختیار کریں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے تو وہ اسلام سے بھاگے نہیں، بلکہ اسلام میں اس کو کشش محسوس ہو، وہ اسلام کی طرف آئے، ہمیں دیکھ کر وہ اسلام بدنام نہ ہو بلکہ اسلام کی نیک نامی ہو۔ اگر ہم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو محافل میلاد منانا بھی صحیح، درود و سلام پڑھنا بھی صحیح، جلوس نکالنا بھی صحیح، لنگر چلانا بھی صحیح، تقریریں کرنا بھی صحیح۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو صرف ایک رسم نبھانے کے لیے آئے ہیں تو یارو رب کائنات کو تمہارے رسم نبھانے سے کوئی غرض نہیں۔ حضرات مکرم، ان محفلوں میں آنا یقیناً اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا بہانہ ہے، لیکن جب تک ہم اپنے لیے راہ عمل کا تعین نہ کریں اس وقت تک یہ صرف ڈھکوسلا ہے، صرف دکھاوا ہے، صرف یوں کہیے کہ نعرہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہاں یہ محفل سجانے آئے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دل میں وہ جذبہ ہوگا جو آپ کو یہاں سے واپسی پر بھی یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ہم سرکار کی امتی کہلاتے ہیں۔ وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، معاف کیجئے میں تقریر تو آج سے 10 منٹ پہلے ختم کرنا چاہتا تھا، بات سے بات نکل گئی، آخری بات اور کرتا چلوں۔ جب یہ سب کانٹیننٹ
یعنی تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان کے قیام سے پہلے سب اکٹھے رہتے تھے. تو ایک انگریز آیا، ٹورسٹ، ایک سیاح، اس کی جیب میں بڑا موٹا وہ بٹوا تھا، اس میں بڑا مال تھا. ایک جیب کترا مسلمان، وہ اس نے دیکھا کہ یہ انگریز ہے اور اس کی جیب میں بڑا مال ہے، تو ذرا ہاتھ صاف کرنا چاہیے. وہ جناب اس کے پیچھے چلا، وہ بس میں سوار ہوا، یہ بھی سوار ہوا. اس نے ایک جگہ موقع پا کے بٹوا پار کر دیا. پھر پتہ نہیں اس کو کیا سوچی، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بٹوا واپس کرنا ہے. تو اس نے کہا میں نے اگر ایسے ہی کہیں ڈال دیا تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، مشکل ہو جائے گی. تو اس نے جا کے نا اس انگریز کو دیا کہ جی یہ آپ کا ہے، یہاں پہ پڑا ہوا تھا، گرا ہوا تھا، میں نے دیکھا. انگریز نے دیکھا میرا پرس ہے، تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا جی مجھے فلاں جگہ ملا. کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میری جیب سے یہ خود تو نکل نہیں سکتا، یہ یقیناً تم نے نکالا ہو، کوئی اور نکالتا تو اس طرح کو نہ پھینک کے جاتا. اب تم نے اگر نکالا تھا تو پھر مجھے واپس کیوں کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ چکر کیا ہے. پہلے تو اس بندے نے جان چھوڑانی چاہیے. جی آپ کا بٹوا ہے، آپ دیکھیں اس میں مال وغیرہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، اگر ٹھیک ہے تو مجھے جانے دیں، میری جان چھوڑے، کیوں میرے پیچھے پڑے؟ اس نے کہا نہیں دیکھو، اس وقت ظاہر انگریز جو ہے وہ تو حکمران تھے نا، تو ان کی بات کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا. اس نے کہا اگر تم نے مجھے صحیح بات نہ بتائی تو پھر میں تمہارا حشر کروں گا. اس نے دیکھا کہ نیکی میرے گلے پڑ رہی ہے، اب بتانا ہی پڑے گا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں ہوں جیب کترا، جیب کاٹنا میرا پیشہ ہے. اب آپ کی جیب میں پرس دیکھا، اس میں اتنا موٹا پرس، اس میں اتنا مال، تو میرا دل للچا گیا، میں نے پرس اڑا دیا. اب اڑا تو لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے شکوہ کرے کہ جی آپ کے امتی نے میرے نبی کا بٹوا چرایا تھا، کہیں میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی نہ ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بٹوا واپس کرنا ہے. حضور والا میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی ہوگی، کیا پتا وہ اللہ بے نیاز ہے، کر بھی دے تو اس کی کرم کی بات ہے. لیکن میں مجھے یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جیب کترا، وہ چور، وہ جیسا بھی تھا، وہ ہم سے بہت اچھا تھا کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو عملاً اس نے مانا، تسلیم کیا اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا. یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے، یہ سوچ کے زاویے ہیں. رب کائنات ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو حضرت دعا آپ فرمائیں گے انشاءاللہ محفل کے اختتام پر. مجھے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ جو انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے محفل سجائی ہے اور یہ رونق لگائی ہے الحمدللہ، تو ان کے لیے ہم بھی دعا کرتے چلیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر مختلف مواقع پر آپ سے ملاقات رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا.